جی سر بات کریں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ وعلیکم واحد. السلام، بلال ہے جی. وعلیکم السلام. بلال بلال، بھائی. بلال اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں بلال بھائی. کیا حال ہے؟ بڑی ماشاء اللہ اللہ کا ہمت ہے آپ کی اللہ علی صاحب، کہ آپ کیا بڑی لمبی اسٹریم کر لیتے ہیں. میں تو ویٹ کر رہا ہوں 9 بجے سے، تو میری تو عادت خراب ہو گئی ہے. بھائی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے نہیں تو نہیں، ایسا لوگ. نہیں، ہاں. شکوہ نہیں ہم، کر رہا آپ سے، آپ کی وہ کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اس ہاں، ٹائم کوئی جی مجھے خود کچھ مطلب تکن بڑا. ہو گئی ہے آج، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو کچھ ہفتوں سے مجھے تکن ہوتی ہے. ویسے میں 6-7 گھنٹے کرتا ہوں نا تو میں اتنے تکن نہیں ہوتی، لیکن آج 3 گھنٹے کے بعد ایج مجھے ایج تھکاوٹ ہو گئی تھی. ایج کیا ہے اپنی؟ if you don't mind me asking، ایج کیا ہے آپ کی؟ نہیں وہ جو پرسنل سوالوں کے جواب نہیں دیتے بھائی. بوڑھے ہیں ہم، بہت بوڑھے ہیں. چلو ٹھیک. بہت بوڑھے، آپ سے نہیں بوڑھے نہیں، آپ ہیں. آپ بہت اولڈ مین. اچھا، میں جو ہے نا کوئی مخالف ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کا بھائی، اوکے. آپ میرے بھائی، ٹھیک ہے. اوکے نام اللہ میں آپ کو کچھ نام عزت دے. میرے کچھ آپ بڑے کہاں تقریر. سے کال کر رہے ہیں؟ کس شہر سے؟ میں لاہور سے بات. لاہور. واہ جی واہ، کیا بات ہے. حکم کریں بھائی. ہاں، ٹھیک ہے. نام میں کوئی چیلنجر ہوں نہ یہ مناظرہ ہے. تھوڑی سی انٹلیکچوئل سے چاہتا آپ سے ایک تو ایک آدھ اوکے کوئی بات نہیں. سوال تھا. میری جی بڑی سر. بڑی ہاتھ تھوڑی ڈاؤن ہو چکی تھی، لیکن شکر ہے دوبارہ ہو کے آیا ہوں، کھانا کھا کے آیا ہوں، فریش ہو کے آیا ہوں. ماشاء اللہ. سین یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں ڈیبیٹ. آپ کی نا ایک ویڈیو دیکھی تھی ریسنٹلی ٹک ٹاک ہوں، پہ. میں خود ایک ہوں. طالب علم ہوں، سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور دین کو جی نا سر. ریسرچ کرتا ہوں اور ہوں، فکر کرتا ہوں دین پہ. ٹھیک جی. ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے جو ہے نا سوالات بڑے کلیشے لگیں گے، جو اوکے. مطلب عام لوگوں کے سوال ہوتے ہیں نا عموماً. امید آپ کو، امید تو یہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. باقی یہ سین ہے کہ میں نے ابھی چھوٹی ویڈیو دیکھی، آپ نے چیلنج کیا تھا کہ اپنے مصدر سے، ابوبکر عمر کے دامن سے ہوں، کفر جو ہٹا دو. ٹھیک ہے نا. تو ہوں، میں سوچا اس بارے میں نے تھوڑا انالائز کیا. ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں ریسرچ ہوں. وغیرہ پہ. میں کہا اچھا اس میں اب سین یہ ہے. تھوڑی سی لمبی بات کروں گا، مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. جی جی جی. تھوڑی سی لمبی بات مجھے سمجھ آئی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی اسکرپٹ یہ ہے کہ جو بندہ آئے گا، جو عالم آتا ہے کرام، وہ ان سے ایسی بات کی جاتی ہے کہ ابو بکر کی نص ثابت کرو خلافت کی. تو ہوں، وہ حضرت ابو بکر پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے فضائل و کمالات پہ لے جاتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے جماعت کرا دی، کوئی کہہ دیتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی اور جو فضائل ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہوتی ہے بات. پھر آپ کو موقع ملتا ہے، حق موقع ملتا ہے. آپ کو موقع ہوں. ملتا ہے، آپ پھر علی علیہ السلام کی جو ماشاء اللہ فضائل میں تو مقابلہ ہی نہیں نا علی علیہ السلام کا، الحمدللہ. جی. اسلام کی آپ جو ہے نص ثابت کرتے ہیں، غدیر بتا دیتے ہیں، ہوں. ہارون والی روایت بتا دیتے ہیں، تطہیر بتا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، مباہلہ والی بتا دیتے ہیں، اور بھی بڑی روایات آتے ہیں. ابھی تو ہے نہیں ماشاء اللہ علیہ السلام کے فضائل پہ. جی سر. میں خود بھی علی علیہ السلام کا نوکر ہوں. ٹھیک ہے نا. میں جی جی. کتا، وہ میرے رہبر، میرے آقا، میرے مولا، میرے پیشوا، ماشاء اللہ. میرے تاج، میرے سر. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. تو مجھے پتہ ہے یہ بات کہ بے شک میں ابھی جو ہے ایک میں ہوں، اور بے شک میں ابھی جو کتب مانتا ہوں، جو مصدر مانتا ہوں اہل سنت کا ہے، لیکن مجھے جو عموماً اہل سنت کے لوگ ہیں نا، وہ نہیں مجھے مانتے. جملہ آپ کا کٹ میں گیا. کہہ رہا ہوں مجھے حضرت ابو بکر اور عمر جو ہے، مجھے ابھی بھی جو ہے میں ان کو خلفاء مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں جی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے. آپ کا جو ہے نص ثابت تو شاید مشکل نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو مجھے دلیل ہی پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نص ثابت نہیں ہو رہی، قرآن اور حدیث سے جب چیز ثابت نہیں ہو رہی تو وہ ہوں. بدعت جو ہے ویسے ہی کفر ہے. یہ آپ کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. صحیح جی. دلیل ہے. اگر میرے مصدر میں علی علیہ السلام نے خلفاء کی کر دی تائید، یا ٹھیک ہے ان کو مان لیا، کر لیا، میں کون ہوتا ہوں اپنے آقا اور مولا کے خلاف جانے والا؟ کیا خیال ہے؟ جی. تو یہ میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں مولا مانتا ہوں. مولا فرینڈ کے معنوں میں نہیں، اب آقا کے طور پر. آقا بالکل. کا کیا مطلب ہے؟ آقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں، یعنی سید ہیں، ان کی طاعت واجب ہے. اور بے شک. کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر عمر کو بھی میں مانتا ہوں. اور بے شک. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ان کی مخالفت نہیں کی، ان کی تائید کیا. دیکھیں میرے عزیز، میرے بھائی، جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سید ہوں، بالکل. آقا ہوں، میری طاعت ان پر واجب ہے. علی علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے، جس کا بھی بالکل. ہے. ہاں تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اتنا وسیع ہے اور اتنا جامع ہے
کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، فرینڈ نہیں، آقا، اس کی طاعت اس پہ واجب ہے۔ جب آپ اس جملے پہ توجہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے آقا ہیں؟ ہم سب مسلمان تو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، یعنی آقا کس معنوں میں، اس طرح کہ فرینڈ، یعنی واقعا ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، ان کی معصیت کریں تو ہم جہنمی بن جائیں گے۔ بالکل اس طرح سے، اور صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ سب انسانیت، بلکہ سب جن و انس، سب پہ ان کی طاعت واجب ہے۔ اب جن کو ہم نہیں دیکھتے لیکن کم از کم جتنے انسان ہیں چاہے وہ ایمان نہ بھی لائیں نا تو اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آقا ہیں، چاہے وہ ان کی معرفت نہ رکھتے ہوں۔ ابھی جو امریکن ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، افریقن ہیں، وہ نہیں مانتے، پیغمبر کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی لیکن چاہت رحمت ان کے لیے ہے نا، اور ہمارے ہاں۔ آقا بولا بے شک۔ لیکن اللہ کے دین میں، اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں۔ تو اس مطلب یہ ہوا کہ جتنی انسانیت ہے، انس و جن ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو یہی فرما من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کے مولا ہیں، اس کے سید ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو لازمی بات ہے ابو بکر عمر اس میں آ جاتے ہیں، ابو بکر عمر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر کی کیا حیثیت ہے؟ ابو بکر عمر کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرمان بردار تھے اور نوکر تھے، وہی رشتہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان کے آقا پہ امیر المومنین علی علیہ السلام ان کے آقا ہیں، اور ابو بکر عمر ایک سپاہی، ایک نوکر، ایک غلام، اس سے زیادہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام ہے تو لازمی بات ہے مولا کے سامنے ہم نوکر ہیں، مولا کے سامنے ہم غلام ہیں، مولا کے سامنے ہم روسیہ چاکر ہیں۔ تو ابو بکر عمر کی یہ حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو اگر یہ حیثیت ہے ان کی تو لازمی بات ہے پھر ان کی خلافت باطل ہے، ان کو مسلمانوں کی امامت کا حق نہیں ہے جب تک مولا موجود ہے۔ مطلب ابھی پیغمبر موجود ہیں، بھائی میں امام بن سکتا ہوں، میں لیڈر ہو سکتا ہوں، پیغمبر تم میری اطاعت کرو، نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفر ہے۔ اس پہ میرا ایک سوال ہے، جی سر، اگر کہتے ہیں تو تھوڑا سا پوائنٹ آپ۔ جی سر۔ اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ابو بکر پہ اجماع تھا یا نہیں تھا؟ آپ کس میں دو سنی ہے روایت، دو سنی ہے آپ کی موقف، ایک میں تھا اجماع تھا، ایک آپ دیکھیں اجماع، اس کا میں جواب دیتا جلدی سے، اجماع تھا نہیں تھا؟ تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز، آپ نے کہا کہ آپ حدیث منزلت کو مانتے ہیں، من کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا وہی رتبہ مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی ہو سکتا ہے بھائی کہ ہارون کے ہوتے ہوئے کہتے کہ میں آپ کا امام ہوں؟ ہارون کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چلتی، ہارون سے افضل کوئی نہیں بنی اسرائیل میں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے ہارون سے افضل، لیکن اور کوئی نہیں ہے۔ سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام، باقی سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے۔ اور ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہتے کہ میں بھئی آپ کا امام، آپ کا خلیفہ ہوں، تو یہ کفر ہے، یہ باطل ہے۔ تو کیا علی علیہ، خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام، آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے تائید کیا ابو بکر عمر کی، کیا وہ پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا بھائی، بالکل نہیں کر سکتے۔ جب پیغمبر نے ان کو سب کا آقا بنا دیا بھائی، اب دیکھیں ابھی اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم اسکول کا تم ٹیچر ہو، ٹھیک ہے نا، اگر میں ٹھیک ہے، میں پیغمبر کے زمانے میں ہوں، یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے، پیغمبر نے کہہ دیا کہ تجھے اسکول کو چلانا ہے، تو کیا مجھے حق ہے کہ بھائی میں اسکول کا، میں کہہ دوں کسی اور چپراسی کو وہاں لے کے آؤں، یا کسی اور کا تو اسکول کا ٹیچر بن جا، تو اسکول کا پرنسپل بن جا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ میں گناہ کار آدمی ہوں، میں روسیہ، مگر یہ کہ میں نے مخالفت کی ہے۔ جب بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی جانب سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے سب پوری انسانیت کا ان کو امام بنا رہے ہیں، تو وہ کس وجہ سے ان کی مخالفت کریں علی علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹیں بھائی، کسی اور کو بھائی پیغمبر کی مخالفت کریں، جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ ہارون کو مرتبہ حاصل ہے موسیٰ سے، علی علیہ السلام کو حاصل ہے، خود علی علیہ السلام اسی حکم کی مخالفت کریں، دوسرے بغیر کسی نص کے، بغیر کسی دلیل کے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہ علی علیہ السلام خود صاحب حق ہو کر ان کی طاعت سب پہ واجب ہے، وہ اپنے حق سے گزر جائیں، اور ایک ایسے شخص جس کی طاعت لوگوں پہ واجب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس کو امام بنا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی مثال اس طرح ہوگی نا کہ پیغمبر، فرض کریں ہم پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لشکر کا کمانڈر بنا دیں، یہ 100 آدمی تیرے کمانڈر میں، تم یہاں سے نکل جاؤ فلان کام کرو، اب میں جو ہے کسی اور آدمی کو کمانڈر بنا دوں،
کسی اور یہ مجھے حق نہیں ہے بھائی اس بات کا، جب انہوں نے مجھے بنایا ہے میں نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ہے وہ کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی حکومت کی تعریف کی، انہوں نے تائید کیا؟ کہیں نہیں کیا، کہیں نہیں کیا بھائی. یہ خود ایک منٹ میں بھی ختم ہو جاتا ہوں، میں آپ کو گفتگو کرنے دیتا ہوں. یہ بخاری میں یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے کہ کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق مانگا فدق کا، اور ابو بکر نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیتے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. تو فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا، ایک عام مسلمان ہے وہ دنیا کے پیچھے حرام کے پیچھے نہیں لگتا. اب میرے لیے بہت بے عزتی کی بات ہوگی کہ میں یہاں پہ مثلا میں محتاج بھی ہوں نا، میں کسی یتیم کا مال کے پیچھے لگ جاؤں کہ بھئی میں اس کا، یا کسی فقیر صدقات وغیرہ چوری کرنے کے چکر میں لگ جاؤں. زہرا سلام اللہ علیہ عام انسان نہیں ہے، بضعۃ منی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر، لخت جگر، وہ ٹکڑے ہیں پیغمبر، سیدۃ نساء اہل الجنہ. اب وہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے کہ بھئی وہ میری میراث نہیں بنتی تو پھر میں اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے کہ اللہ نے کیوں مجھے خلیفہ سے میں مخالفت کروں. انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی مرنے وقت تک. پھر عائشہ کہتی ہیں، خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا، 6 مہینے بیعت. اور پھر وہ عائشہ کا قول ہے. پھر کہتی ہیں عائشہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں جینا حرام ہو گیا میرا، لوگ میری عزت نہیں کرتے، عائشہ کا قول، ہم نہیں کہتے یہ صحیح بات ہے. پھر اس وقت انہوں نے ابو بکر سے لوگوں کی عزت بحال کرنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے تقیتاً انہوں نے بیعت کی. یہ خود عائشہ کا اپنا قول ہے، یہ آپ کی بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، خود عائشہ کا اپنا قول ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے حکومت کے مخالف تھے. مخالفت کیا وجہ ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کا پوزیشن آخر تک انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو مخفیانہ طور پر چپکے سے رات کی تاریکی میں دفن کیا. اور پھر خود علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی جو بیعت کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے. خود عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، ہمارے نزدیک کبھی بیعت ہی نہیں کی ہے، کم از کم آپ کی کتاب میں جو ہے نا وہ بیعت مجبوری کی بیعت ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کیا. نہیں بالکل ٹھیک کیا آپ نے، اور ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب اور آپ کا حق ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے اگر امام کہتے ہیں اس کو خود کوئی حکم دے، میں امام ہوں، نبی نے مجھے تائید کیا ہے، میں کہوں کہ نہیں. دیکھیں چونکہ پولیٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکلی اور اماموں سے بھی ہے، پولیٹیکلی آپ کو کبھی کبھار جو دنیا کے لیے کمپرومائز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں عمر ہی کہتے ہیں نا، تم کیا کرتے ہیں صلح حدیبیہ والا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بھی شک ہو رہا ہے، مجھے معذرت تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی. لیکن امام پہ شک کرنا کہ چونکہ وہ شاید دنیاوی طور پہ کمپرومائز کر رہا ہے، یہ بھی تو غلط ہے، پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑی کمال روایت جو ہے نا، جو ہمارے یہاں پہ تو بڑے اور آپ کے یہاں پہ میں بھی یہ میں دیکھی ہے، ابو سفیان اور حضرت. اب ایک چیز ہے، چلو حضرت عباس تو چلو بزرگ ہیں، ضعیف ہے، اور آپ کی ایک اور بات بھی ہے، آپ کی اس میں امامیہ اثنا عشری اصول کے مطابق امام پہ تقیہ حرام ہو جاتا ہے جب اس کو آفر آ جائے، اس کو انویٹیشن آ جائے. اس طرح ابو سفیان نے بیعت دی. اب وہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، وہ علیحدہ بات ہے آپ کے مطابق، ٹھیک ہے. ابو اس بندہ پاورفل بھی تھا، اس کے شروع سے کے پاس پیسے بھی تھے، بس پاور بھی تھی، ٹھیک ہے. اور آپ تو کہتے ہیں بکر کی جو اجماع بھی نہیں تھا، بڑا اچھا موقع تھا. اور وہ کہہ بھی رہا تھا کہ آپ عبد مناف کے ہیں، آپ بڑے قبیلے کے ہیں، آپ میرے سردار ہیں. ابو سفیان کہہ رہا تھا علی کو کہ آپ علی حکم کریں. وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے بھائی، مجھے وہ ہو نہیں سکتا بھائی. دیکھیں ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان آخر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا، آپ کو پتہ ہے. مختلف ہر جنگ میں اس کا فائنانسر کون تھا؟ ابو سفیان تھا. اس کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان تھا. جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں یہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے پورے عرب کو جمع کر کے. اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت تھا، اور ان کے پاس کوئی حکومت توڑی تھی، یہ کوئی بڑی امپائر توڑی تھا. یہ مکے والے سب قبائل کے لوگ تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی. انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے اتنی بڑی لشکر لے کے آئے تھے تاکہ سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کیا جائے.
میں آپ کو سورہ احزاب کے کچھ آیات دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں، سورہ احزاب جو ہے کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا. یعنی اگر مثلا بتا بھی دیں ذرا کون سی روایت آیت کھول رہے ہیں، میں کھول لیتا ہوں. میں بھی سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں کھول دوں کہ سورہ احزاب جو ہے 33واں سورہ ہے قرآن مجید میں. یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیں. یہ بہت ہی سخت دن تھے مسلمانوں کے لیے. ایسا ہی ہے. ملاحظہ فرمائیے. جی یہ قرآن مجید سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الاحزاب ہے، یہ آیت بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. کیا ہوا بھائی کہ کفار ہر طرف سے آئے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، ہر طرف سے کفار آئے، اور لشکر ہی لشکر، 10,000 پورا مدینہ محاصرے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ خندق کو دیا، بہت ہی فقر کی حالت میں، بھوک کی حالت میں خندق کو دیا. نہ اسلحہ نہ پیسے، کچھ بھی نہیں ہے، فقیر مسلمان لوگ ہیں. اچھا، کفار سب طرف سے آئے. وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. آنکھیں ٹیڑھی ہو گئے لوگوں کے. زاغت الابصار، زیغ بولتے ہیں ٹیڑھے ہونے کو. خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے آنکھیں تو ٹیڑھی ہو گئی بھائی. اتنا خوف کا عالم تھا جب انہوں نے کفار کے لشکر دیکھا. بھائی آپ جگ دے کے نا، وہ بے رحم کافر آپ کا گردن قلم کر دے گا اور آپ کی بیوی کو ریپ کر دے گا. وہ اسی لیے آئے تھے کافر. وہ صرف نہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو بے عزت کر کے وہ اپنے کنیز بنا کے لے کے ارادہ تھا ان کا. سب مرد جو ہیں، سب جو ہیں قتل ہو جائیں، عورتیں جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں ان کے اسیر بنا کے لے کے جائیں. تو کیا ہو گیا؟ زاغت الابصار، آنکھیں ان کی ٹیڑھی خوف کی وجہ سے. وبلغت القلوب الحناجر، اور دل میں، سینہ کہاں ہوتا ہے؟ دل انسان کا یہاں ہوتا ہے نا، یہ دل یہاں سے نکل کے یہاں پہنچ گیا تھا. یعنی ہارٹ بیٹ، انسان جب ڈرتا ہے نا، ہارٹ بیٹ جو ہے نا انسان کا، دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ہاں، دن کی دھڑکن ہپ 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 کرتا نا. تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں اور ان کے دل جو ہیں یہاں پہنچی ہیں بھائی، وہ اپنی جگہ سے اکڑ کے یہاں، دھڑکن اتنی شدید ہے، اتنے ڈرے ہوئے یہ لوگ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور آپ لوگ وہی ہیں مسلمانوں کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق آپ بدگمانی کرنے لگے کہ یہ دین باطل ہے، یہ ہم اب ختم ہو جائیں گے، اب ہمیں کافر رہنا چاہیے تھا. بھائی یہ کیا تیری مسلمان، کتنی غلطی ہو گئی، مسلمان ہو گئے، ہمیں بت پرست رہنا چاہیے تھا، اب یہ حالت نہیں دیکھنی ہوتی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت مومنوں کی، مسلمانوں کی بڑی امتحان ہوئی ہے، اور یہ بری طرح سے یہ جو ہے ہل گئے تھے، ان کا ایمان ہل گیا تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ إِلَّا غُرُورًا. اور اس وقت منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں فریب دیا. نستجیر باللہ، اللہ نے اور رسول نے فریب دیا. یہ ہاں، کیونکہ آج ختم ہوا، اسلام ختم ہونے، ہم قتل ہو جائیں گے. آج جو ابو سفیان کی راج ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. انہیں میں سے لوگوں نے کہا کہ اے یثرب والو، مدینے والے، آج آپ نے لڑنا نہیں ہے بھائی، جاؤ اپنے گھروں میں بت بنا دو، بت وہاں پہ بنا دو. ابو سفیان کا لشکر جب آئے گا، بت ان کو دکھا دینا ہے بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. اور ان میں سے بہت سارے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے گھر دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں، ہم نہیں آ سکتے بھائی، جہاد کے نہیں، جنگ نہیں کرنا ہم نے، گھر میں کوئی ہے نہیں بھائی، گھر چھوڑ کے کہاں آ سکتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہانے کر رہے تھے. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر سر نہیں تھا کہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا.
اچھا، تو یہ غزوہ احزاب کی ایک تصویر کشی ہے کہ کتنی سخت گھٹن حالت میں ہے. اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. پتہ ہے کس سے فتح ہو گئی ہے؟ میں آپ کو دکھا، میں نے وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں آیت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی سورہ احزاب میں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اب مجھے آیت نہیں ملا، اب دیکھ لینا بس. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس میں یہ آیت مل گیا بھائی. یہ ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹا دیا کفار کو ان کے غصے کے ساتھ، ان کی غیظ کے ساتھ. وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور ان کو کوئی اس سفر میں کوئی اچھائی نہیں ملا، کوئی نتیجہ نہیں ملا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفایت کیا مومنین کو جنگ سے. جنگ ہی نہیں ہوئی. یہاں پہ بہت سارے قراءات میں کف اللہ المؤمنین القتال بعلی علیہ السلام، کیونکہ جنگ ہوئی تھی. عمرو بن عبدود کو جب قتل کیا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کا جو سب سے بڑا ہیرو تھا وہ، اس کے بعد ان کے لشکر متفرق، وہ سب بھاگ گئے. کف اللہ المؤمنین القتال بعلی وکان اللہ قویا عزیزا. جی سر، کہنے کا مقصد یہ کہ ابو سفیان جو تھا نا، یہ تو پکا دشمن تھا، اور یہ آخر میں جب مسلمان ہوا ہے تو یہ کوئی ایمان سے مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ فتح مکہ کے وقت یہ لوگ قتل ہو جاتے. اگر یہ مسلمان نہ ہوتا نا، یہ قتل ہو جاتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا. یہ تو لقامس ہے. اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جنگوں میں اس کو شکست دیا تھا. جنگ بدر میں ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کا بیٹا، اس کے خاندان کے کئی سردار جو بڑے بڑے مشہور خوبصورت، جن پہ ان کی امیدیں تھیں، وہ کس کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا. میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو خط لکھتے ہیں. نہج البلاغہ، یہ ایران کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ ہے. میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. یہ خطبہ، یہ خط نمبر ہے 10 نمبر خط ہے. معاویہ کو وہ خط لکھتے ہیں کہ تو نے مجھے جنگ کی طرف بلایا، جنگ آؤ، جنگ کرتے ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو چھوڑ دو، تم میرے جنگ میں آ جاؤ. مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فانا ابو حسن قاتل جدك وخالك واخيك شدحا يوم بدر. میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے نانا کو، جس نے تیرے ماموں کو، اور جس نے تیرے بھائی کو جنگ بدر میں شدحن قتل کیا. شدخ بولتے ہیں نا کسی کھوکھلی چیز کو آپ مار دے، کھوکھلا ہو، وہ ٹوٹ پڑے. تو میں نے ان کے سر کو، جیسے اس کا سر کھوکھلا ہو کوئی چیز نا، مثلا تلوار سے مارا، وہ ٹوٹ کے وہ ایسا وہ ٹکڑے ہو گئے. میں وہی ہوں. اچھا، وذالک السیف معی، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے بھائی اور تیرے نانا اور تیرے ماموں وغیرہ کو قتل کیا، وہی تلوار میرے ساتھ ہے. وبذالک القلب القى عدوی، اور وہی دل میرے ساتھ ہے جو اسی وقت جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہی دل میرے سینے میں ابھی تک ہے. اچھا، مستبدلت دینا ولا استحدثت نبیا، اس وقت سے آج تک میں نے کوئی دین چینج نہیں کیا، اور مجھے کوئی نیا پیغمبر نہیں ملا ہے. یہ معاویہ کو کنایا نا کہ معاویہ تو نے دین چینج کیا ہے، تجھے نیا نبی ملا ہے نا. وہ تو ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تم میرے جنگ میں آ جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان کا خاندان جو تھا بڑا دشمن تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ ابو سفیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد وہ ایک دفعہ شہدائی ہو گیا علی علیہ السلام کا، اس نے ہیلپ کرنے کا آفر دیا، یہ عقل اس بات کو نہیں مانتا. کیونکہ دیکھیں، ابو بکر عمر کا ابو سفیان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپس میں خون نہیں ہے ان کا. ابو بکر نے کبھی یا عمر نے کسی جنگ میں نہیں، دوستی ہے، میں بتاتا ہوں، دوستی بتاتا ہوں، دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا خونی دشمنی ہے، اور آخر تک یہ لڑتے رہے. ابو معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ آخر تک لڑتا رہا. یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ سب دنیا والوں کو پتہ ہے. ابو بکر عمر کا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو وہ کیوں آ جائے ابو سفیان؟ کوئی بنتا ہے بھائی اس کا کہ میں آپ آ کے خلافت سنبھالیں، میں آپ کو سپورٹ کر لیتا ہوں. یہ اس کے ہیلپ کرنے کا اس کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتا. کیونکہ یہ 2-3 سال پہلے تک، بلکہ 2 سال پہلے تک فتح مکہ کے وقت یہ تو شدید ترین دشمن تھے. اب وہ بھی زبردستی مسلمان ہوا ہے، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے بیٹے کا قاتل ہے.
اس کے سسر کا قاتل ہے، اس کے خاندان کے بڑے بڑوں کا قاتل ہے، وہ آ کے کہتے آپ جو ہے نا ابو بکر کے خلاف آ جائیں، خلافت بنا دیں، میں آپ کے لیے سپاہی لے کے آتا ہوں. یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اس کا دشمن ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ یہ آفر کر ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر عمر ان سے دشمنی ہے ہی نہیں، اور ان کے دوستی ہے. اب وہ دیکھیں اس زمانے میں سب سے بڑا دنیا کا جو مہذب ترین علاقہ تھا، تجارت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اور سرمایہ کے لحاظ سے شام تھا. شام ایسٹرن رومن امپائر کا دار الخلافت تھا. روم جو کہا نا سورہ روم ہے قرآن میں، یہ سورہ روم اٹلی والا روم نہیں ہے، یہ روم شام والا روم ہے، یہ شام کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسٹرن یورین امپائر کا یہ دار الخلافت تھا دمشق شام. اور یہاں پر ہر لحاظ یہ مدینہ منورہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے، اس زمانے میں مقدس تھا، لیکن یہ ایک ویرانہ ایک گاؤں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں. نہ یہاں پہ نہ کوئی محل ہے، نہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے، نہ یہاں پہ کوئی تجارت کا کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا مرکز تو شام ہے. بالکل نہیں، وہ دینی لحاظ سے ہے نا، اس زمانے میں دینی لحاظ سے، لیکن دنیائی لحاظ سے وہ شام کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. بھائی شام جب فتح ہوئی ہے نا، اس کا گورنر کون بنا؟ اس اتنا بڑا صوبہ، یعنی ابھی جو ہے نا، میں کیا عرض کروں دنیا میں مثلا اس کوئی قیاس ہی نہیں. اس زمانے میں سب سے بڑا جو سنہری چڑیا ہے اس زمانے میں، جو سب سے بہترین علاقہ ہے، وہاں پہ دیتے صحابہ ہیں، سب دلیر ہیں، سب سابقین اولین میں سے ہیں، جو مدینہ سے مکے سے ہجرت کیا. سعد بن وقاص ہے، وہ شیعہ بھی نہیں ہوئی، دلیر بھی ہیں، وہ پرانے صحابی بھی ہیں. ان کو نہیں دیا، کس کو بنا؟ یزید ابن ابی سفیان کو. یزید ابن ابی سفیان کا گورنر بنا، حالانکہ وہ صحابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو گورنر بنا گیا. وہ تعاون آ گیا، وہ مر گیا. دیکھیں ابو عبیدہ جراح بھی تھا اس لشکر میں، ابو عبیدہ جراح کو گورنر نہیں بنایا شام کا. کس کو بنایا؟ خالد ابن ولید کو نہیں بنایا، وہ بھی اس لشکر میں تھا. بہت سارے صحابہ تھے، ان میں سے صحابہ بہت سارے تھے جو پرانے تھے، ان کے اسلام میں وغیرہ میں کوئی شک نہیں. ان کو نہیں، کس کو بنایا؟ یزید کو. یزید جو معاویہ کا بھائی ہے، بڑا بھائی تھا، ابو سفیان کا بڑا بیٹا ہے، اس کو بنایا. کیوں بنایا بھائی؟ دیکھیں ابو سفیان تو اپوزیشن لیڈر تھا ہمیشہ. ابو سفیان تو ہر جنگ میں وہ آخر تک لڑتا رہا بھائی. تو آپ اس کو کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے لوگ نہیں ہیں. تو میرے محترم بھائی، ابو سفیان کو کے بیٹے کو بنایا گیا، پھر وہ مر جاتا ہے تعاون میں. اس کے بعد معاویہ کو بنا لیتے ہیں یہ لوگ. معاویہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اوکے، تو معاویہ کو بنا لیتے ہیں. معاویہ پھر گورنر رہتا ہے وہاں پر، ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی خلافت میں، عثمان، کوئی اس کو عزل نہیں کرتا. حالانکہ ابو بکر عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک آدمی کو بہت عرصے تک وہ گورنر نہیں رہنے دیتے. 1 سال 2 سال کے بعد عزل کرتے، دوسرے کو لگاتے تھے. لیکن معاویہ کو کبھی عزل نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ابو سفیان کا بڑا فائدہ ہوا ابو بکر عمر کی حکومت میں، یعنی ان کو وہ عزت ملی ہے. بعد میں جو ابو معاویہ کی جو امپائر بنی، بنی امیہ کی امپائر بنی ہے، اس کے اساس کس نے رکھا؟ ابو بکر نے رکھا ہے. ان کو شام دے کر جو بہت بڑا صوبہ تھا، اور سب پوری دنیا کا کلچرل لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے، انڈسٹریز کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ پوری دنیا کا مرکز تھا، ان کو دیا تھا. تو اس کا مؤسس کون تھا؟ وہ کیوں بھائی؟ یہ کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں ہے. آپس میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا اس طرح، یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ملتا ہے اس کو کبھی عزل نہیں کرتے اور اتنا اہم صوبہ اس کو دیتے ہیں، تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوا ہوگا. اس لیے ابو سفیان کے لیے اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مثلا خلیفہ بنتے، ابو سفیان کو کیا دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. جیسے وہ خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے کیا؟ معاویہ کو عزل کیا. امیر المومنین علیہ السلام اگر معاویہ کو عزل نہ کرتے تو جنگ صفین پیش نہ آتا. اسی لیے ان کو جنگ صفین پیش آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا معاویہ کو عزل کیا، کہ میں خلیفہ ہوں، تو عزل ہے. تو یہ ابو سفیان پاگل نہیں ہے کہ وہ جو شخص اس کے دوست ہیں بعد میں ان کو ملک بادشاہ بنا رہے ہیں. ابو بکر اتنا مفت میں، ابو سفیان کچھ بھی نہیں ہے. اب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ختم ہو گیا تھا. اس کو اتنا بڑا علاقہ دے رہا. ابھی مثلا آپ کو کوئی صدر پاکستان بنا دے، آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دے، یا آپ کو وزیر اعظم انڈیا بنا دے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کے خلاف دشمنی کرنے کی؟ معاویہ ابو سفیان پاگل ہے. جو اس کو
بادشاہ بنا رہا ہے، اس کے خلاف وہ لشکر اٹھا گئے، جمع کرے کس کے لیے؟ اپنی دشمن کے مفاد میں، علی علیہ السلام کے مفاد میں، اور وہ علی علیہ السلام جو کبھی اس کو حکومت نہیں دیں گے. لازمی بات ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ ہماری حدیث نہیں، یہ مخالفین کی حدیث ہے، اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو سفیان نے آفر کیا اور سپورٹ کی. اگر کیا بھی ہو نا، ابو سفیان نے کیا بھی ہو، کیا بھی تو وہ صادق نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعا یہ چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت جو ہے علی علیہ السلام کو ملے. کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ان کی خاندانی دشمنی ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، اس میں اب دو تین پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ تو پہلا یہ ہے، آپ نے یہ تو ہمارے رسول کی عادت بھی ہے، یہ جو نئے مسلمان، تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو چیزیں دو، ان کو منصب، ان کو عہدے، ان کو پیسے دو، یہ رکے رہے، ٹھیک ہے نا، پلٹے نا. قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے. بڑا مشہور مؤلفۃ قلوب، ان کو زکوٰۃ سے، بھائی صاحب ان کو زکوٰۃ سے دے دو، لیکن ان کو مسلمانوں کا امام نہ بناؤ. ٹھیک ہے. اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ابو سفیان کو انہوں نے کسی جگہ کا گورنر بنایا ہو، ٹھیک ہے نا. وہ مؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ مال غنیمت میں سے کچھ آتا ہے، ان کو کچھ پیسے دے دو، تاکہ بھائی یہ بھی ابو سفیان کو مؤلفۃ القلوبہم میں سے بھی ہے نا، ان کو کچھ دے دو تاکہ یہ پیسے کے خاطر کم از کم ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے کہا نا، آپ کی میں نے سنا تھا ربلا میں ماشاء اللہ بڑے آپ نے خوبصورت نشستیں کی، دیکھا نا، وہ تھی ہی نہیں شیعہ سنی، وہ تو حسین کی تھی، ہے بڑی خوبصورت. میں نے بڑا استفادہ اٹھایا اور ہم نے نا بڑا مسائل بڑے اچھے یاد کیے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے اس کام میں جزائے گا سارے میرے پاس میں. تو میں آپ کا ایک سن رہا تھا، کسی بہن نے سوال کیا تھا، آئی تھنک، مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ کوفی جو ہے نا یہ دغا باز ہے، یہ فراڈی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو مجھے تمام کرنے دی امام نے. اس طرح اگر پتہ بھی ہو اگر یہ بندہ نہیں ٹھیک، فار ایگزامپل، تو پھر بھی ڈینائی کرنا، کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوفی والے صحیح لوگ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، تھوڑا کیا استدلال کر رہا ہوں. آپ نے بتایا تھا نا، آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر امام کے پاس کوئی آفر آئے لے کے آؤ بسم اللہ، آپ کے ساتھ ہے، امام پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی تائید، ان کو جو ہے نا ان کی اس پہ رسپونڈ کرنا، بے شک وہ بندے دغا باز بھی ہو، امام کو پتہ بھی ہو. اس میں بھی تو وہی بات آتی ہے، اس والے کیس میں بھی. تو وہ اصل آفر جو ہے نا، ابو سفیان کی آفر جو ہے، دیکھیں وہ کوفے سے جو آفر آئی تھی وہ ایک بہت بڑے لوگوں کی آئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا تھا، تم وہاں سے جا کر چیک کر لو اور مجھے خبر دے دو. وہ جب کوفے آئے تھے تو سب لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی، سب لوگوں نے، اور پھر انہوں نے خط بھی بھیجا تھا کہ کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہیں، یہاں کے لوگوں بہت آپ کو چاہتے ہیں، بہت سپورٹ کریں گے، آپ تشریف لائیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ابو سفیان کی بات جو کر رہے ہیں نا، ابو سفیان ایک فرد ہے، وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر صحیح ہو بھی ہونا ایک فرد ہے، اس کا قیاس آپ امام حسین علیہ السلام سے نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے آفر کیا تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں صرف خط آئے تھے، اور اس پہ بھی امام علیہ السلام نے اکتفا نہیں کیا تھا، مسلم کو بھیجا تھا، مسلم نے بھی تائید کی تھی. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے، ہمارے کتابوں میں بہت ہے کہ وہ لوگ، امام حسین علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے مدد نہیں مانگی، یعنی کوفہ جب وہ مکے میں تھے انہوں نے خود نہیں کہا کہ تم آگے مجھ سے بیعت کرو، لوگوں نے آفر کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے برعکس لوگوں کے گھر گئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے، یہ 4 لوگ گھر گئے انصار کے، تم ساتھ دے دو، تم نے وعدہ کیا تھا پیغمبر، لوگوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ دیں گے. جب سب نے وعدہ کیا تھا تو کہا تھا کہ اگلے دن آ جاؤ، اگلے دن فلان محلے میں تم صبح سویرے آ جاؤ، سر ٹھنڈ کر کے، اپنا سر بال شیو کر کے آ جاؤ. تو کوئی نہیں آتا، صرف 4 آدمی آئے تھے، صرف 4 آدمی آئے تھے. اب جی سر، صرف 4 لوگ آئے تھے. تو جب امیر، بالکل نہیں شیعہ روایت، تو 4 لوگ آئے تھے. تو جب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کتنے کم لوگ آئے، باقی نہیں آئے، تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو خودکشی ہوگی، یہ سب مر جائیں گے، اب آپ لوگ اب چلے جاؤ، جنگ نہیں ہو سکتی اس طرح. اور یہ اس کی روایت 1-2 نہیں ہے، بہت زیادہ روایات ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ، وہ ایک کتاب کافی وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا کہ وہاں جب مسجد سے باہر نکلے تو ان کے سامنے دیکھا کہ بکریوں کا ایک گلا ہے،
تو اس میں 40 کے قریب بکریاں تھیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ تعداد میرے ساتھ ساتھی ہوتے تو میں ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتا.